اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے جس پہ بات کروں گا۔ پاکستان آرمی، ملک پاکستان، سلطنت پاکستان اور پی ٹی آئی اور شام کی صورتحال، اس پہ بات کریں گے۔ اور جاہل قوم کے بارے میں بات کروں گا جو کہ خوشیاں منا رہے تھے کہ شام میں جی اسلامی حکومت آ گئی ہے۔ اور جاہل کے بچوں اور غلیظ انسانوں اور بکاؤ ٹاؤٹو، یہ سب امریکن ٹاؤٹ ہیں، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں جو کتے کی طرح بھونک رہے ہیں میڈیا پہ۔ اور اس میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کہ شام میں اسلامی حکومت آ گئی ہے۔ نہیں آئی ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا نا، نہیں آئی ہے، نہیں آئی ہے۔ یہ امریکہ کی اور اسرائیل کے لوگ ہیں، ان کے بندے ہیں۔ آپ دیکھیں، شام کے عوام کے ساتھ تو لڑ رہے تھے، شام کی افواج کے ساتھ لڑ رہے تھے، ان کو تباہ کر کے جب اسرائیل کو راستہ دیا، سیف راستہ دیا، اسرائیل اندر داخل ہوا، اس نے صدام حسین کی لگائی ہوئی اسلحہ ساز تمام روس کے تعاون سے لگی تھی اسلحہ بنانے والی تمام فیکٹریوں کو اسرائیلی ٹینکوں نے تباہ کر دیا، بمب لگا کے اڑا دیا گیا ان کو۔ تمام ایئرپورٹ پہ کھڑے جہازوں کو، جنگی جہازوں کو تباہ کر دیا گیا، سواریوں والے جہازوں کو تباہ کر دیا گیا، اس کا سٹرکچر تباہ کر دیا گیا۔ کسی نے بھی کسی آرمی کو، اسرائیل کی آرمی کو یا ان کے ٹینکوں کو نہیں روکا۔ اگر یہ اسلامی تھے تمہارے باپ دادا تو اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں لڑے؟ اس کو کیوں سیف راستہ دیا ہے؟ اب یہ بات بتاؤ نا۔ غلیظ انسانوں، تم لوگوں نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کر کے رکھ دیا ہوا، دو ٹکے پہ بکنے والے لوگوں، کیا تمہارا ایمان ہے؟ ہاں، ایک بات اور بتاؤں گا، مولانا فضل الرحمان صاحب، بہت عزت کرتا ہوں میں ان کی، چوٹی کے عالم ہیں۔ ان کے والد صاحب میرے دوست تھے مولانا مفتی محمود۔ میں اس وقت نوائے وقت میں تھا، ان کے انٹرویو بھی کرتا رہتا تھا، ان کی کوریج بھی جلسوں کی کرتا تھا۔ بہت نفیس انسان، ایماندار بندے تھے۔ یہ ان کا بیٹا ہے۔ اس پہ بھی اب ایک کیس کھل گیا ہے، نوٹس جاری ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ زیادہ اچھل رہا ہے۔ 7,000 کنال زرعی رقبہ شہر کے اندر اس کا نکلا ہے۔ 7,000 کنال، یہ 7,000 ہے یا 17,000 ہے، کوئی اتنا 17,000 کنال۔ تو اب کیا کہوں میں؟ یا تو اپنے آپ کو پیش کریں نا کہ بھائی یہ میں پیش ہو گیا ہوں، یہ میرے پاس کاغذات ہیں، یہ میرے پاس ثبوت ہیں، میں نے یہ ذرائع انکم ہیں، ان ذرائع سے بنائی گئی ہے یہ جائیداد، تو میں بھی کہوں گا ٹھیک ہے جی، موسٹ ویلکم۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کل قومی اسمبلی میں کہا کہ ہم بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی اس کے، ہر ایک سے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ کیوں بھائی یہ ایک دم تبدیلی کیسے آ گئی؟ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ارشد شریف قتل کیس میں اگر فیض حمید کو سزائے موت ہوگی تو عمران نیازی کو بھی ہوگی۔ کرتا دھرتا تو یہی تھا نا، اور وہ تو ایک مورا تھا، فیض حمید تو ایک مورا تھا، اصل اس کے پیچھے عالمی طاقتوں کا ایجنٹ تو عمران نیازی تھا، بیک پہ تو یہی تھا نا۔
اور اب پھنس گئے ہیں بری طرح۔ اچھا اس میں ارشد شریف قتل کیس میں کون کون پھنسیں گے؟ 10 بندے ہیں، 10 ٹوٹل 10 بندے پھنسیں گے اس میں۔ نمبر 1 پہ ہے عمران نیازی، نمبر 2 پہ ہے جنرل فیض حمید، نمبر 3 پہ ہے مراد سعید، اور نمبر 4 پہ ہے پنکی پیرنی، نمبر 5 پہ ہے اس کی بہن علیمہ، اور ہاں ایک اور بات بتاؤں، اس میں یہ ثاقب نثار بھی ہے اور بندیال بھی ہے اور جسٹس کھوسا بھی ہے۔ یہ 10 بندوں میں یہ بھی پھنسیں گے۔ یہ سب ایک گروپ بنا ہوا تھا۔ انہوں نے کیا کیا ہوا تھا؟ ایک الگ حکومت کے سلطنت کے اندر ایک الگ سلطنت اپنی بنائی ہوئی تھی، ایک الگ سی ISI بنائی ہوئی تھی ریڈ لوگوں پہ مشتمل، اور اس میں وہ سب کے سب کرپٹ لوگ شامل تھے، وہ بھی پھنسیں گے سارے، جو کہ ہر ایک جرائم میں ملوث تھے، لوگوں کو یہ اغوا کرتے تھے۔ یہ پورا گروہ تھا، اس میں جج بھی شامل ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی شامل ہیں، اور اس میں PTI کے لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ ایک دہشت گرد گروپ تھا پورا، لوگوں کو اٹھا لیتے، اغوا برائے تاوان کرتے، پھر ایک پوری کی پوری وہ ہاؤسنگ سوسائٹی ہڑپ کر گئے تھے، ان کے گھر سے 7 کلو تو صرف سونا انہوں نے ہڑپ کیا ہے، نہ سوری 12 کلو سونا ان کے گھر سے غائب ہوا تھا۔ وہ 17 کلو کہہ رہے تھے، یہ 12 کلو پہ مانے ہیں۔ چلو جتنا بھی گیا تو ہے نا، 12 کلو ہی کر لیں، گیا تو ہے نا، چوری تو انہوں نے کی، اور پتہ نہیں کتنے ارب روپیہ ان کے گھر سے یہ لے کے آ گئے تھے کہ تمہیں ہم گن پوائنٹ پہ لیا ورنہ شوٹ کر دیں گے ادھر ہی۔ اسی طرح ارشد شریف کو ISI نے الرٹ جاری کیے تھے، 3 الرٹ جاری ہوئے تھے ہماری ایجنسیوں نے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کے باوجود اس کو پشاور سے بھگایا گیا، پشاور سے اس کو بھگا کے پہلے دبئی لے جایا گیا، اور اس کے بعد اگر وہ گورنمنٹ اریسٹ اس کو کر لیتی نا، KPK میں تو ان کی حکومت تھی، KPK سے اس کو بھگایا، یہاں پہ اگر ہوتا نا تو وہ اس کو گورنمنٹ اریسٹ کر لیتی تو اس کی جان بچ سکتی تھی۔ تو مراد سعید نے اس کو وہاں سے بھگایا، اور مراد سعید کے بندے ہی کینیا میں موجود تھے جنہوں نے اس کے اوپر گولی چلا کے اس کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ تو اب ان کا رویہ کیسے ایک دم تبدیل ہو گیا، منتوں پہ آ گئے، ترلوں پہ آ گئے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اگر فیض حمید کو سزا ہوئی ہے، فیض حمید نے منہ کھول دیا ہے، اس کے موبائل پہ سے سارا ڈیٹا نکل آیا ہے۔ 9 مئی کے واقعات ایک پلانٹڈ، میں پہلے دن سے ہی کہہ رہا تھا یہ حادثاتی طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ بیک وقت چاروں صوبوں میں عوام نکلے اور بیک وقت جا کے حملہ آور ہو جائے اس پہ فوجی تنصیبات پہ۔ سرگودا میں تو اور میاں والی میں کیا ہوا، انہوں نے باقاعدہ جو میاں والی میں جہاز کھڑے ہوتے ہیں نا، جو فوراً 1 منٹ کے اندر اگر کوئی انڈیا کا جہاز آ جائے نا، 1 منٹ کے اندر ملک کے دفاع کے لیے پہنچ جاتے ہیں، ان جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے ان جہازوں کے پاس پہنچ گئے تھے۔ پھر جب آرمی حرکت میں آئی تو پھر وہ وہاں سے کچھ بھاگے، کچھ جہنم واصل ہو گئے۔ تو وہاں پہ لوگ کتے کی موت مرے تھے، وہ جو جہازوں پہ حملہ آور ہوئے تھے وہ مرے تھے 9 مئی کے واقعات میں۔ تو اب پھنس یہ بھی گئے ہیں کیونکہ اچھا عمران، اس میں دیکھیں عمران نیازی اکیلا دہشت گرد نہیں ہے، اس کی بہن کے بچے بھی اس میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ یہ اس کا ایک بھانجا ہے حسان نیازی، وہ اور اس کی بہن، وہ دونوں بھی شامل تھے۔ اچھا وہ بھائی نے کیا کیا، اس نے وہ کور کمانڈر لاہور کی وہ پتلون لٹکا دی کہ یہ دیکھو میں فوجیوں کی پتلون اتروا کے لے آیا ہوں، عوام کو دکھا رہا تھا۔ اچھا اس کی بہن نے کیا کیا، اس کی باقاعدہ ویڈیوز موجود ہے، ویڈیوز مل گئی ہیں، پورے ثبوت مل گئے ہیں۔ اس نے
कोर कमांडर लाहौर के घर में घुस के अंदर जो मस्जिद थी, अल्लाह का घर था, उसको पेट्रोल छिड़क के आग लगाई। उसके हाथ में पेट्रोल की बोतल और आग, वो छिड़कते हुए पेट्रोल और आग लगाते हुए उसकी वीडियो अदारों के पास मौजूद है, पक्के सबूत मौजूद है। उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब उनका बाप एक सहाफी है, दोनों का इंतहाई ईमानदार, लेकिन बच्चों की तरबियत किसने करनी होती है? माँ ने। माएँ ऐसी गंदी ये औरतें निकली हैं ना, ये इमरान नियाजी भी और इसकी बहनें भी, एक भी इसकी बहन सही नहीं है, सब की सब गलीज किस्म की औरतें, गंदी औरतें। बीवियां इसको मिली वो भी सारी गलीज, खुद भी गलीज तरीन इंसान, और आगे बहनें भी गलीज इंसान, और उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत भी गलीजों जैसी की है, उनको बिगाड़ के रख दिया। वो इतना परेशान, हसन न्याजी और उसकी बहन का वालिद इंतहाई शरीफ बंदा, उसकी शुरू से इमरान न्याजी के साथ बनी ही नहीं। उसको पता चल गया था ये आर्मी ताकतों का ट्राउट है, यहूदियों का एजेंट है, उसकी नहीं बनी थी। वो हमेशा उसका मुखालिफ ही रहा था। उसके बाप के आगे पता नहीं किस तरह वो बस नसीब में लिखा होता है, रिश्तेदारियां बन जाती हैं। उसकी शादी हो गई थी वहां पे, ये उसकी बदकिस्मती थी। तो उसके बच्चों का मुझे दुख है, अफसोस है। अच्छा बंदा है, नेक बंदा है, शरीफ बंदा है, उसके औलाद जो है ना इस तरह नाकारा निकल आई माँ की गंदी तरबियत की वजह से। तो वो दोनों बहन भाई अरेस्ट हो गए। भाई तो पहले का ही हसन न्याजी अरेस्ट था, बहन भी अरेस्ट हो गई। अगलों के पास सबूत है पूरे, बचने का तो कोई चांस है ही नहीं। तो अब देखें किस तरीके से इनका रवैया एकदम तब्दील हुआ है। इमरान नियाजी ने इनको इस मुलाकात में कहा है कि फौरी तौर पे कौमी असम्बली में बातचीत करो, कोई भी करता है, चाहे स्पीकर के थ्रू करो, किसी के थ्रू करो, मुझे निकलवाओ यहाँ से, मेरी जान छुड़वाओ, लेकिन खुदा की कसम ये इसकी जान नहीं छूटेगी। अगर शहबाज शरीफ भी कहे, नवाज शरीफ भी कहे, तब भी जान नहीं छूटेगी, क्योंकि ये पूरी दुनिया में कानून है, आर्मी का एक कानून है। आर्मी के साथ जो लड़ेगा, आर्मी के खिलाफ जो हथियार उठाएगा, आर्मी के तनसीबात पे जो हमला करेगा, हमला आवर होगा, उसकी सिर्फ 2 सजा है, कम अज कम उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत, बस। और इन पे तो पक्की 10 बंदों पे तो पक्की कन्फर्म लिख के रख लें आज कि इन 10 बंदों पे पक्की सजाए मौत कन्फर्म है इनकी, इनका बचने का कोई चांस नहीं है। इन 10 बंदों में एक 3 स्टार जनरल है, एक फैज हमीद है ना लेफ्टिनेंट जनरल, एक और लेफ्टिनेंट जनरल है कोर कमांडर लाहौर। ये 2 ये है, इमरान नियाजी है, असद वो अरशद शरीफ है ना, सॉरी अरशद शरीफ कह रहा हूँ कि मुराद सईद है, और फिर ये क्या नाम है, बुशरा बीबी है, और उसकी बहन है इमरान नियाजी की। और उसके बाद फिर ये 3 जज हैं, लतीफ़ खोसा ना, सॉरी वो तो वकील है। ये 3 जज हैं, साकब निसार और बंदयाल और जस्टिस खोसा। ये जो निसार से पहले चीफ जस्टिस था वो भी शामिल था इस ग्रोह में। फैज़ हमीद ग्रोह ये आज का नहीं था, ये काफ़ी अरसे से सरगर्म था। तो अब इनका अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं, और सुप्रीम कोर्ट में डेली की समाअत हो रही है अदालतों के उस पर। अगर हुकूमत सही तरीके से इस केस को कायल करे, क्योंकि अब वहाँ पे ईमानदार जज बैठे हुए हैं, इंसाफ करने वाले जज बैठे हुए हैं, अगर उनको मुतमईन करने में कामयाब हो गई तो फिर इन सब का कोर्ट मार्शल होगा, ये 10 के 10 बंदों का, और इनकी सज़ा कन्फर्म सजाए मौत है, इससे कम कोई नहीं है, गारंटी के साथ कन्फर्म है इनको सजाए मौत होगी। और ये पाकिस्तान का कानून नहीं है, ये पूरी दुनिया का कानून है। इंग्लैंड में देखें, फौज पे नहीं, पुलिस पे पथराव करने के जुर्म में एक 8 साल बच्ची को भी 16 साल उम्र कैद की सजा हुई है, 16 साल की सजा हुई है उसको। तो बाकी देख लें,
پاکستان کی عوام سے میری ایک ہی اپیل ہے، دیکھیں کل بھی تقریباً 1200 لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، میڈیا سے پکڑا گیا ہے، ان کے اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں، اور سب کے سب ایسے جاہل لوگ ہیں، سب سٹوڈنٹ، پتہ نہیں پیسہ ان کا ایمان بن گیا۔ اچھا جنوبی پنجاب، شمالی پنجاب، اس میں اتنے را کے ایجنٹ گھس آئے ہیں نا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ ہر دوسرا بندہ وہاں پہ پیسے لے کے انڈیا کا ایجنٹ بنا بیٹھا ہے، عالمی طاقتوں کا ایجنٹ بنا بیٹھا ہے، اور ملک کے خلاف کام کر رہا ہے۔ وہاں سے پکڑے گئے ہیں، پورے گروپ پکڑے گئے ہیں، سب اریسٹ ہو گئے ہیں۔ اب انشاءاللہ بچے گا کوئی بھی نہیں۔ 1200 بندہ کل وہ یوٹیوبر گرفتار ہوئے ہیں کہ جو فوج اور میڈیا پہ آ کے فوج اور عوام کے ساتھ کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے، فوج اور عوام کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔ وہ تو نوجوان نسل تو آج کل کے پڑھے لکھے تو ہے ہی جاہل ہے، ان کو کوئی شعور نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب پھنس جاتے ہیں پھر ان کو عقل آتی ہے، پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹی وی پہ آ کے، اس پہ فیس بک پہ آ کے، فیس بک پہ دیکھ لیں، کتوں کی طرح بھونک رہے ہوتے ہیں، جب پھنستے ہیں بعد میں تو پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے ہی اپنے منہ بند رکھو نا، جب بھی منہ کھولتے ہو غلاظت ہی نکلتی ہے تم لوگوں کے منہ سے۔ یہ تمہاری گندی ماؤں کی تربیت ہے جو دھرنوں میں جاتی تھی نا، یہ دھرنوں کی پیداوار ہے۔ یہ نسل جو دھرنوں میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں نا، تو ان میں اخلاق نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے، نہ ان کو ماں باپ کا اخلاق، ماں باپ تک کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ایسی غلیظ نسل عمران نیازی نے تیار کر کے رکھ دیا ہے نا۔ ایک بہت عالم، چوٹی کا عالم ہے، اس کا قول تھا کہ کسی ملک میں اگر تباہی پھیلانی ہو نا تو وہاں کی نوجوان نسل میں فحاشی پھیلا دو، وہ خود بخود ہی تباہ ہو جائیں گے، کوئی بم مارنے گولی چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہی حال پاکستان میں عمران نیازی کے تھرو عالمی طاقتوں نے کیا ہے۔ تو اب صرف شام بھی تباہ ہو گیا ہے، اب صرف بچا ہے پیچھے 3 ملک، نہ سوری 2 ملک۔ ترکی بھی اندرون خانہ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اندرون خانہ ایک ہی ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ طیب ازدگان مسلمانوں کا بہت بڑا وہ ہے، ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ ترکی نے بھی اپنا مفاد دیکھا ہے، اندرون خانہ اسرائیل کو وہ ٹریننگ بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، بیان بازی بس کر دیتا ہے۔ ابھی تک دیکھیں نزدیک ترین ہے وہ، بالکل ایک فائر بھی، پستول کا فائر بھی کرے نا تو وہ بھی اسرائیل پہنچ جاتا ہے۔ نہیں کرے گا، کبھی بھی اس کے خلاف نہیں لڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس بھی پاور کوئی نہیں ہے، اس کی بھی فوج میں اتنا دم خم نہیں ہے۔ صرف 2 ممالک پیچھے رہ جاتے ہیں، ایک پاکستان اور ایک ایران، بس باقی سب کو وہ تباہ کر چکے ہیں۔ اور انشاءاللہ پاکستان کی اللہ مدد کر رہا ہے، اللہ آگے بھی مدد کرے گا، اور انشاءاللہ پاکستان ان غلیظ لوگوں سے بھی پاک ہو جائے گا، اور اللہ پاک کی مدد سے ترقی بھی کرے گا، اور یہ اسرائیل کو تباہ کرے گا پاکستان ہی انشاءاللہ۔ اگر میرے نبی پاک کے صدقے اللہ پاک کو منظور ہوا تو پاکستان ہی تباہی کا ذریعہ بنے گا اسرائیل کی۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے سب کو تباہ کرنے کے بعد اب ان ممالک کے پیچھے، پاکستان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر سے ایک غلیظ نسل تیار کر لی انہوں نے، اور دیکھیں سب کے عمران نیازی سمیت سب کے، وہ جبران جو ہے نا، وہ پی ٹی آئی کا جو جس کو وہ کہتی رہتی تھی جبران بیٹا، ان سب کو لنک کر دو غداروں کے ساتھ، دوسروں کو غدار بنا رہی تھی یہ پنکی پیرنی، اس کو عام عورت نہ سمجھے۔ یہ ہو گئی حلیمہ خان ہوگی، یہ بڑی خطرناک عورتیں ہیں، پی ٹی آئی کی جتنی بھی عورتیں ہیں نا، یہ باقاعدہ ٹرین شدہ عورتیں ہیں۔ ہم بلوچ کو دیکھ لیں، وہ بلوچ سرداروں کو دیکھ لیں، یہ ٹراؤٹ ہیں عالمی طاقتوں کے، ان سے کوئی امید نہ رکھیں اچھائی کی۔ ان کو سب کو اب ایک علاج ہے، اگر ملک بچانا ہے تو ان سب کو اوپر پہنچانا ہوگا، بس اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے ان کا۔ تو انشاءاللہ یہ عنقریب اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ اگر کیا نام ہے،
ججوں نے ایمانداری سے فیصلہ کیا تو انشاءاللہ آرمی کی عدالتوں میں ان کے کیس چلیں گے اور انشاءاللہ یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، پھر ملک بھی ترقی کرے گا اور محفوظ بھی ہو جائے گا ملک۔ اور لیکن یہ اتنی آسانی سے ہونے نہیں دیں گے، ہوگا ضرور انشاءاللہ، اللہ کی مدد سے ہوگا، لیکن وہ جو 30-35 سالوں کی انویسٹمنٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گولڈ سمتھ جمائمہ جس نے اپنی زندگی قربان کی تھی اپنی قوم کے لیے، یہ اس میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے تھے عمران نیازی، ان کو ایک ایجنٹ چاہیے تھا، اس کے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ ہمارا ایجنٹ تھا۔ اب دیکھیں نا، ابھی تک اس سے ملنے 1.5 سال 2.25 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ملنے کیوں نہیں آئے؟ کوئی ظالم سے ظالم اولاد بھی ہو نا تو وہ بھی ایک مرتبہ ضرور آتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔